اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. اور ایک پہلے تو ہنی مون لگا, پھر منی مون لگا, تو بہرحال کیا ہے یہ میرا چاند مجھے آیا ہے نظر, رات سنتے ہی جو ہے آپ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے. تو غلام مصطفیٰ لغاری صاحب ہمیں کیا ٹاپک سیٹ رہے ہیں. غلام مصطفیٰ لغاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ڈویژنل ہیڈ ہیں ایسٹرونومی اینڈ ایسٹرو فزکس. کیا فضول باتیں کر رہے ہیں, شاعرانہ گفتگو چل رہی ہے, اور وہ بھی کن کے سامنے, اور وہ بھی کن کے سامنے جو اصل میں فلکیات کو سمجھتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی. اور یہ جو بیسیکلی منی مون ہے, ہم اسے مہمان چاند بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں ایک طرح سے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے بیسیکلی ہوتا کچھ اس طرح سے کہ یہ ایک علم فلکیات میں یہ ایک فلکیاتی واقعہ ہے. تو زمین سے تقریباً ہاں اٹس این ایونٹ, اگر کوئی بھی خلائی پتھر ایسٹرائڈ ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو, ہم ایک نیچرل آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں جو بھی جہاں پہ بھی موجود ہے, اگر وہ زمین سے فار ایگزامپل 15 لاکھ سے جو ہے 45 لاکھ کلومیٹر دور ہے کے فاصلے پہ اگر کوئی پتھر زمین سے اس درمیانی فاصلے میں اگر آتا ہے, تو ہوتا کچھ اس طرح سے کہ وہاں پہ جو کشش ثقل ہے, جو اس کی جو نیچر ہے گریوٹی کی, تو یہ بیسیکلی اس طرح کے آبجیکٹ جب اس فاصلے کے درمیان آتے ہیں تو یہ ٹریپ ہو جاتے ہیں اس گریوٹی, اس لیے 2 مہینے بالکل. اور یہ کیونکہ ہاں یہ پھر جو ہے یہ زمین کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا شروع کرتے ہیں. اور یہ جو دورانیہ ہے بیسیکلی ان منی مونز کا, یا ہم کہیں کہ یہ جو چھوٹے مونز ہیں, ان کا دورانیہ بیسیکلی ہوتا ہے کچھ مہینوں سے کچھ سالوں تک. تو وہ اس لوپ میں سے نکلتے کیسے ہیں؟ وہ اس لوپ میں سے نکلتے اس طرح سے ہیں کہ جو گریوٹی ہے وہ اس طرح کی طاقتور نہیں ہے وہاں پہ کشش ثقل, کہ جس طرح ہمارا چاند جو ہے وہ کہ کیونکہ وہ بہت قریب ہے تو اس طرح سے وہ پھنس گیا ہے. ایک طرح سے آپ کہیں کہ لاک آربٹ ہے. اچھا, فلکیاتی اصطلاح. تو ویسے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں ایک عام آدمی؟ نہیں, یہ کیونکہ سائز میں جیسے کہ بہت چھوٹا ہے, ایک ایسٹرائڈ ہے, اور یہ سائز جو ہے اس کا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سے 11 میٹر سائز ہے اس کا. بس. اور یہ جو ہے ایکچولی جو ہے یہ تقریباً زمین سے جو 29 سپٹمبر کو جو یہ کلوز آئے گا تو یہ 34 لاکھ کلومیٹر دور ہوگا. اللہ اکبر. تو ہمارا جو چاند ہے بیسیکلی سائز میں وہ ہمیں بڑا اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ ایک تو بڑا ہے وہ, ایک تو 3500 کلومیٹر اس کا جو ہے وہ ڈایا میٹر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تقریباً 3,84,000 کلومیٹر ہم سے دور. کہاں 45 لاکھ, کہاں 45 لاکھ, کہاں تقریباً 3.5 سے 4 کے درمیان اس کا آربٹ جو ہے ویری ہوتا ہے. Why is it called mini moon? moon کسی اور نام کیوں نہیں دیا؟ کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا آبجیکٹ فار ایگزامپل کیونکہ یہ چکر لگانا جب شروع کرتا ہے تو آربٹ بن جاتا ہے, تو کوئی بھی ایسی نیچرل آبجیکٹ, کوئی بھی ایسا آبجیکٹ جو چاند کے چکر لگانا شروع کرے اس کو مون کہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی قدرتی جو جسم ہے وہ چاند. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ چاند تو ظاہر ہے کہ خود بھی ایک ڈیڈ بیٹ جسم ہی ہے, اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے, منعکس ہوتی ہے تو ہمیں روشنی پڑتی ہے, تو یہ جو چھوٹا سا ایسٹرائڈ ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جو پاورفل ٹیلیسکوپ سے ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں, کیونکہ اس کا ہم دیکھ پا رہے ہیں ویسے اس کو, ہم جو ہے ہمارے پاس مطلب پاکستان میں اس کی آبزرویشن نہیں ہو پا رہی, کیونکہ تقریباً یہ 1 میٹر ٹیلیسکوپ سے اوپر یا 1 میٹر تک جو ڈایا میٹر ہو جس ٹیلیسکوپ کا, اور اس میں ہم پیچھے CCD لگاتے ہیں, اور اس طرح سے پھر وہ ایک لانگ ایکسپوجر لے کے وہ کیمرہ آبزرویشن کرتے ہیں. جو اس طرح کی پروفیشنل ٹیلیسکوپس ہیں وہ بیسیکلی ہم اس کو لگانے جا رہے ہیں دیوسائی پلین میں بھی, تو ان کمنگ فیوچر انشاءاللہ وہاں سے کمپیریٹیولی آسان ہوگا. تو بیسیکلی یہ ایک جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ایک پروگرام ہے جس کو UN جو ہے سپروائز بھی کرتا ہے. اس کا نام ہے نیئر ارتھ آبجیکٹس کی جو مانیٹرنگ. تو جو خطرات لاحق ہیں زمین کو ان سے مستقبل میں, ان کے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر ہر طرح سے نظر رکھی جائے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہم سنتے ہیں چاند کی تاریخوں سے سمندر کی جو ویوز ہوتی ہیں, مد و جزر, جسے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ جب اس طرح کا کوئی اور آربٹ میں چیز آ جاتی ہے جیسے منی مون کہا جا رہا ہے, کیا اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں؟
نہیں اس کے ایسے اثرات نہیں ہوگے کیونکہ اس کا جو سائز ہے اور جو اس کی کیونکہ ہمارے چاند کی جو گریوٹی ہے کشش ثقل کی وجہ سے یہ سمندر کی لہریں جو ہے اٹھتی ہیں اسپیشلی جب فل مون ہوتا ہے. لیکن جب یہ جو سائز ہے اس کا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 10 سے 11 میٹر سائز ہے تو یہ اور دوسرا اس کا فاصلہ تو اس طرح کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. البتہ اگر یہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ماضی میں جو ہے ڈائنوسارز کا خاتمہ جو ہے انہی پتھروں کی وجہ سے ایسٹرائڈ کی وجہ سے ہوا تو بیسیکلی یہ پتھر جو ہے یہ مریخ اور مشتری جو مارس اینڈ جوپیٹر کے درمیان ایک بیلٹ ہے جو تقریباً 15 کروڑ سے 30 کروڑ کلومیٹر زمین سے دور ہے. تو یہ پتھر وہاں سے آتے ہیں زمین کے قریب اور زمین میں کے قریب اگر یہ اس فاصلے پہ آتے ہیں جو میں نے پہلے بتایا آپ کو تو یہ کچھ مہینے اور کچھ سالوں کے لیے ٹریپ ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے اندر ایک چیز یہ لغاری صاحب مجھے ایک تو مائنڈ سیٹ بتائیے گا کیونکہ اب تو ایسٹرائڈز کئی علاقے ہیں وہاں پر گرتے بھی ہیں چھوٹے موٹے اور جو ہماری گریوٹی سے بچ کے جل کے خاکستر نہیں ہوتے وہ گر جاتے ہیں. لیکن آپ اپنا مائنڈ سیٹ بتائیے گا جب آپ باہر جا کے آسمان کو دیکھتے ہوں گے تو موسٹلی تو آپ تو زمینی معاملات سے تو اتنے متاثر نہیں ہوتے ہوں گے جتنے آسمان کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہوں گے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ ایسٹرائڈ ہے یہ جو نشان ہے یہ کس چیز کا ہے یہ چاند تارہ کل یہاں پر تھا نہیں تھا یہ ہوتا ہے اس طرح سے. بیسیکلی فلکیات جو ہے وہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے کہ یہ نہ صرف جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے تو ہی ہے ایک انتھوزیاسٹک سبجیکٹ ہے لیکن یہ عام آدمی کے لیے بڑا اٹریکٹیو سبجیکٹ ہے. جو ہماری جو تاریخ ہے اور پوری آپ دیکھیں مسلمانوں کی اور جو ہم نے فلکیات کی ہے گاؤں دیہات پہ تو ابھی بھی تارہ دیکھ کے سب کا آغاز بالکل. تو یہ جو ایک سبجیکٹ ہے یہ کوئی سمجھ لے کہ ہزاروں سالوں سے انسانی تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. تو جو یقیناً جو ہمارے جو نائٹ اسکائی میں جو لوگ دیکھتے ہیں جو جاتے ہیں ایون کچھ لوگ یہاں پہ امیچرز بھی موجود ہیں ہمارے وہ ٹیلیسکوپس لے کے کسی ایسی ڈارک سائٹس پہ جاتے ہیں یا ہماری جو آبزرویٹریز ہیں ڈارک سائٹس پہ جو ہمارے پاس ٹیلیسکوپس ہیں تو وہاں پہ یقیناً کراچی میں تو نہیں لیکن وہاں پہ جو اسکائی ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. لیکن یہ ڈپریشن نہیں ہوتا کہ جن تاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ مردہ ہیں ایک طرح مر چکے ہیں ان کی لائٹ اتنے عرصے بعد یہ کیونکہ آپ اپنا کائنات میں آپ اپنا ماضی دیکھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے. تو آپ کا سمجھ لیں کہ جو سورج ہے وہاں سے روشنی کی رفتار جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر روشنی طے کرتی ہے ایک سیکنڈ میں. تو اگر سورج سے روشنی نکلتی ہے اور زمین پر پہنچتی تو 8 منٹ لگتے ہیں. آپ کا جو قریب ترین ستارہ ہے وہاں سے اگر روشنی نکلے اور زمین تک پہنچتے تو اسے 4 سال لگتے ہیں. اور جو کائنات کی جو آخری جیسے کہتے ہیں وسطوں کا اگر آپ اندازہ کریں تو وہاں سے 14 ارب سال لگ جاتے ہیں روشنی کو. اور روشنی کی جو رفتار ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. تو یہ ہے کائنات کی وسعت اور قدرت کا نظام پورا. چلیں جی کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ لغاری صاحب فار کمنگ ہیئر اور ایکسپلین کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا.